بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرے کام میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ تو ٹوڈے وی آر مووڈ انٹو لیسن 8۔ تو پروگریسولی ہم چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وی اسٹارٹیڈ ود بسم اللہ تعوذ، اینڈ دین ہم نے سورۃ فاتحہ پہ آئے، پھر ہم نے اذان اقامت، اور پھر نماز کے ذریعے ہم پروگریسولی چل رہے ہیں، جیسے پھر اذان اقامت اور پھر وضو سے اذکار، اور آج ہم نے رکوع اور سجود پڑھی، اور ابھی ہم تشہد پڑھیں گے آج، اور گرامر میں ہم ھذا ھؤلاء ذالک اولئک کا حروف پڑھیں گے، حروف چر کی 4 باتیں سنیں گے، اور نکات تعلیم۔ اس لیسن میں ہم تک 13 نئے ورڈز سیکھیں گے انشاءاللہ، جو تقریباً 1450 ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آف دس لیسن یہ ایڈ ہو کے 93 ورڈز بن جائیں گے ہماری ٹوٹل ووکیبلری میں، جو قرآن میں تقریباً 27,500 بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ تو تشہد ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا۔ اس وقت میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں تھا، بالکل اس طرح جیسے اللہ مجھے قرآن کی صورت سکھایا کرتے تھے۔ تو یہ رسول پاک کا ایک بہت ہی پیار اور محبت والا اور بڑا ایک کمپیشنیٹ طریقہ تھا خاص۔ وہ اپنے صحابہ کو جیسے بچوں کو سکھاتے ہیں، ان کا ہاتھ اپنے ہتھیلی میں لے کر ان کو سکھاتے تھے تاکہ ان کی پوری توجہ حاصل ہو سکے، اور پوری کمٹمنٹ اور پوری توجہ کے ساتھ وہ سن سکیں، سیکھ سکیں۔ اور اسی طرح انہوں نے ابو ہریرہ کو پڑھی، اور اب ابن مسعود جو ہے بڑے مشہور صحابی ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے حدیثیں جو ہے ان سے مروی ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام زبانی، بدنی، مالی عبادات اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں پر بھی سلامتی نازل ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اس میں یہ 4 سبجیکٹس ہیں، جس میں پہلے عبادات کا ذکر ہے، پھر سلامت، رحمت اللہ اور برکت نازل ہونے کا ہے، اور پھر ہم پر اللہ تعالیٰ کی تمام نیک بندوں کی سلامتی نازل ہو۔ یہ ہم آگے میں اس کو مزید تفصیل سے کرتا ہوں۔ تو پہلے جو تمام عبادات ہے، جو ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس میں اللہ کی حمد اور ثنا ہے، اور دوسرے پوائنٹ میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہے، یعنی کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تیسرا پوائنٹ اس میں ہے کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر سلام ہے۔ پہلے السلام علیکہ یا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور آخر میں ہے توحید اور رسالت کی گواہی پر یہ دعا ختم ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ 4 مین سبجیکٹس ہیں جو انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ تو اس میں ایک اور حدیث بھی ہے، آئی پکڈ اٹ اپ فرام معرف الحدیث۔ بعض شارحین حدیث نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو تشہد ہے، یہ معراج کا مکالمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بارگاہ قدسیت میں شرف حضوری نصیب ہوا تو آپ نے نذرانہ عبودیت اس طرح پیش کیا۔ عبودیت کا مطلب ہے یہ جو عبادات جس کا ذکر ہو رہا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو یہ پیش کیا گویا اس طرح سلامی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ یار، اللہ نے ارشاد کیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔
اور پھر اس کے بعد عہد ایمان کی تجدید کے طور پر مزید عرض کیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو ان شاعرین نے لکھا ہے کہ نماز میں اس مکالمے کو شب معراج کی یادگار کے طور پر جو کا تو لے لیا گیا، اور اس وجہ سے السلام علیکہ ایھا النبی میں خطاب کے ضمیر کو برقرار رکھا گیا۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات سبھی قولی عبادتیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں۔ تو التحیات، التحیات جو ہے، تحیات جو ہے پلورل آف تحیہ، تحیہ میں مطلب ہے تحیہ کرنا، اور اس کا پلورل ہو گیا تحیات، جو کہ 6 بار آیا ہے۔ تو اس کا میننگ کیا جا رہا ہے سبھی قولی عبادتیں۔ قولی عبادتیں مینز جو ہم بول کے کرتے ہیں، جو پارٹ آف سپیچ ہیں، جو زبانی بولی جاتی ہیں، یا الفاظ میں جن کو بیان کیا جائے، اس کو قولی کہتے ہیں۔ تو اس میں کون سی قولی باتیں ہیں؟ نماز، ذکر، تلاوت، دعوت، تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے دینا، سب اللہ کی خاطر۔ نو دس از امپورٹنٹ کہ سب اللہ کی خاطر جو عبادتیں ہیں قولی، وہ التحیات اس کا میننگ ہے۔ للہ ہی، للہ بھی ہم نے پچھلے لیسن میں بھی پڑھا ہے، للہ ہی، اللہ ہی کے لیے۔ لی کا مطلب لیے۔ الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں تو سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ تو جب ساتھ لگتا ہے تو پھر ہو جاتا ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ اسی طرح جب التحیات ہم کہتے ہیں للہ، تو میرا سبھی قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ والصلوات اور سبھی بدنی عبادتیں، صلات نماز کو بھی کہتے ہیں، نماز، صلوات تو اس کا جو پلورل ہے، اور اس میں اس کا ٹرانسلیشن ہے سبھی بدنی عبادتیں۔ بدنی مینس in which there is a bodily action or a physical movement involved۔ تو اس میں بدنی باتوں میں کون سی باتیں شامل ہوں گی؟ جس میں کوئی فزیکل موومنٹ ہو رہی ہے، موبلٹی ہو رہی ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، تربیت کرنا ہے، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ۔ طیبات سبھی مالی عبادتیں، 46 ٹائمز آیا تو طیب، ہم اس کو پاکیزی کو بھی طیب کہتے ہیں۔ تو طیبہ کا پلورل ہے طیبات، اور والطیبات جب ہم کہتے ہیں، اور سبھی مالی عبادتیں۔ تو مالی عبادتوں سے وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ مالی عبادتیں ہیں جس میں مال خرچ ہوتا ہے، زکوٰۃ ہے، انفاق ہے، صدقات ہے، خیرات وغیرہ۔ تو اس میں دیر از 2 other versions of meanings جو دیے جاتے ہیں۔ پہلے التحیاتوں کا میننگ ٹرانسلیشن ایک اور ورژن میں ہے کہ سبھی تعظیمی کلمے، اور والصلوات ہے کہ ساری عبادتیں، اور والطیبات ساری پاکیزگیاں۔ اور ایک اور بھی ورژن ہے سب زبانی قولی باتوں کو، زبانی قولی اینڈ زبانی از مور لیس دا سیم تھنگ، اور پھر بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لیے ہیں۔ تو ابھی اس کا ہم قرآن کو ایسے ہم نے زندگی میں لانا ہے، مطالعہ کرتے ہیں تصور احساس کے ساتھ، دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کے ماڈل۔ التحیات للہ، الصلوات والطیبات، اس میں ہم نے 3 قسم کی باتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو پہلی ہے قولی باتیں، جیسے پہلے کہہ بھی چکا ہوں، نماز، ذکر، تلاوت، دعوت، تبلیغ، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے دینا۔ اور بدنی ہو گیا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تربیت کرنا، مدد کرنا، تعلیم، دعوت، تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ، سب اللہ کے لیے۔ Now the نیت is very important. Everything that we do، ساری عبادات جو ہے، ہماری نیت ہو کہ ہم نے یہ اللہ کے لیے کر لیں، for the prayer of اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو مالی عبادات میں ہے جس میں مال خرچ ہوتا ہے، زکوٰۃ، صدقات، انفاق، خیرات وغیرہ، سب اللہ کے لیے اگین۔ تو ابھی ہم نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے، قولی، بدنی اور مالی۔ تو یہ 3 باتوں کا ذکر ہوا تو مجھے یہ دعا کرنی ہے۔ Now we come back to that model of تدبر و تفکر، کہ اے اللہ مجھے ان 3 باتوں میں the 2 things، ایک تو بھرپور حصہ لینا ہے ہم نے، اور دوسرا ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ میں توفیق دے۔ تو 3 باتات میں بھرپور حصہ لینا اور اس کی توفیق مانگنا، یہ دعا ہے۔
تینوں کا احتساب کیجئے. ناؤ لیٹس کیری آؤٹ ایویلویشن اور سیلف اسیسمنٹ، یا اپنا احتساب کریں کہ یہ تینوں عبادتوں میں ویئر ڈو بی اسٹینڈ. قولی عبادتیں میں زبان کا استعمال ہے، تو ہماری زبان کا کیا حال ہے؟ ہم زبان عبادتوں کا حق ادا کر رہے ہیں، یا ہماری زبان کوئی دوسری طرف چلی ہوئی ہے؟ اور پھر قوتیں ہیں، اس میں آپ اپنی بدنی باتیں کرتے ہیں. قوتوں میں آپ کا ذہن بھی شامل ہے. تو آپ کی قوتیں کہاں صرف ہو رہی ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو رہی ہیں، عبادت کے لیے صرف ہو رہی ہیں، یا دوسری طرف کہیں غیر ضروری کاموں میں ہو رہی ہیں؟ اور پھر تیسری ہے مالی عبادتیں. اور اس میں جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ 5 سوال پوچھے جائیں گے، جس میں سے 2 سوال جو ہیں وہ ہمارے مال کے بارے میں ہیں، کہ پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. تو پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے، یہ اس میں ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کو درست کرنا ہے. اور تینوں چیزوں کا پھر ہم نے پلان بنانا ہے. ابھی ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں اسی تصور احساس و دعا کے ساتھ. تو پلیز ایسا ریپیٹ کریں: التحیات، اتحیات، سبھی قولی عبادتیں، سبھی قولی باتیں، للہ، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں. اللہ ہی کے لیے ہیں. والصلوات، والصلوات، سبھی بدنی عبادتیں. اور سبھی بدنی عبادتیں. والطیبات، والطیبات، سبھی مالی عبادتیں. اور سبھی مالی عبادتیں. التحیات للہ، اتحیات للہ، سبھی قولی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. سبھی قولی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. والصلوات والطیبات، والصلوات والطیبات، اور سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں. اور سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں. ابھی میں عربی پڑھوں گا، آپ کائنڈلی ٹرانسلیٹ کریں. التحیات للہ، سبھی قولی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. والصلوات والطیبات. اور سبھی بدنی عبادتیں اور سبھی مالی عبادتیں. جزاک اللہ. آگے چلتے ہیں جی. السلام علیکہ ایہا النبی، السلام سلام علیکہ آپ پر، ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلے آ گیا سلام. سلام کا کیا میننگ ہے؟ السلام ہر قسم کی سلامتی ہو. سلامتی یعنی کہ ناپسندیدہ چیزیں اور باتوں سے محفوظ رہنا. تو اے نبی، اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے. علیکہ آپ پر، علیکہ آپ نے پڑھا پہلے، علیہ، علیہم، علیکہ، علیہ، علیکم، علینا، علیہ. تو یہ پچھلے لیسن میں بھی ہم نے پڑھا. تو علیکہ از علیہ، علیہ مینز پر، کا آپ کا، علیکہ آپ پر. ایہا النبی، ایہا، ایہا کا مطلب یا، اے. یا کا مطلب ہی اے ہے، یا ایہا کا ہی مطلب اے ہے. النبیو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبیو، نبیو کا پلورل ہے نبیون، انبیاء، جو کہ 74 ٹائمز آیا ہے قرآن میں. وہ رحمت اللہ، واو ہو گیا اور، رحمت، رحمت اللہ، اللہ کی. وہ رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو. رحمت، رحمت 114 بار ہے قرآن میں. وہ برکاتہ، اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر. تو برکت، برکات جو ہے اس کا پلورل ہے برکات، برکتیں. وہ برکاتہ، اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر. تو ابھی اس کو ہم نے کیسے لانا ہے اپنی زندگی میں؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ 3 باتیں ہم نے سیکھی پیچھے، قولی، بدنی اور مالی. تو ان 3 باتوں کو جس نے بہترین طور پر انجام دیا، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس نے ہم کو سکھایا، تو ان کو کیسے کیا جائے، اس ہستی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 چیزوں کی دعا ہے. سلام، السلام علیکہ، سلام وہ آپ پر، اور پھر وہ رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، اور برکات ہو، اور برکتیں ہو. تو سلام، رحمت اور برکتیں، یہ 3 دعائیں ہیں جو اللہ نے اپنے نبی پر بھیجی.
تو سلام کو ہم نے پہلے ایکسپلین کیا، سلام یعنی کہ سلامتی ہو، یعنی اللہ آپ کو ہر طرح سے محفوظ رکھے۔ رحمت ہو، اللہ کا احسان اور فضل ہو، اللہ آپ کو محبت کے ساتھ خوب خیال رکھے، اور برکتیں ہوں، ہر احسان فضل خیر اور بھلائی میں زیادتی ہو۔ تو یہ اس کو ڈاکٹر صاحب جو اوریجنل فاؤنڈر ہیں انہوں نے اس کو بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے کہ اٹس جسٹ لائک پلانٹنگ اے اسمال لٹل پلانٹ، ایک سیپلنگ آپ لگاتے ہیں، آپ اس کی حفاظت، اس کی سلامتی کے لیے، اس کی پروٹیکشن کے لیے کوئی گرل وغیرہ لگاتے ہیں، تو پھر آپ اس کو، اس کی جو نیوٹریشن ہے، اس کی جو نرشمنٹ ہے، اس کے لیے کوئی پانی دیتے ہیں، کوئی کھاد ڈالتے ہیں تاکہ وہ گرو کرے، وہ ہے وہ رحمت ہے، آپ رحم کرتے ہیں، اس محبت کے ساتھ اس کا خوب خیال رکھتے ہیں، پھر وہ اٹ گروز انٹو اے پلانٹ، اور پھر وہ گرو کرتا ہے، اور پھر وہ پھلدار درخت بنتا ہے یا پھل دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں برکتیں ہیں، خیر اور بھلائی میں اس میں زیادتی پیدا ہوتی ہے۔ تو دس از ہاؤ وی انڈرسٹینڈ سلام ہو، رحمت ہو، برکتیں ہو، بھلائی میں اس میں زیادتی ہو۔ ابھی اس کی پریکٹس کرتے ہیں، پلیز ریپیٹ کریں، السلام السلام ہو، سلام ہو سلام ہو، علیکہ آپ پر، علیکہ آپ پر، ایھا النبی اے نبی، ایھا النبی اے نبی، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، ورحمۃ اللہ و اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر۔ وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر۔ السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، ایھا النبی اے نبی، ایھا النبی اے نبی، ورحمۃ اللہ اللہ کی رحمت ہو، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور برکتیں ہوں آپ کی آپ پر۔ وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر۔ تو میں عربی پڑھوں گا، آپ کا یہ ٹرانسلیٹ کریں۔ السلام علیکہ ایھا النبی سلام ہو آپ پر اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر۔ جزاک اللہ۔ ابھی آگے چلتے ہیں۔ ابھی ہم نے اس سے پہلے السلام علیکہ پڑھا تھا رسول پاک پر، رحمت اور برکت ہوگا۔ تو ابھی السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ اور اوپر اللہ کے بندوں کے، الصالحین جو نیک ہیں۔ السلام، سلام پہلے پڑھ چکے ہیں، ہر قسم کی سلامتی ہو۔ علینا ابھی ہم نے پہلے پڑھا علیہ، علیہم، علیکہ، علیہ، علیکم، علینا، علیہ، تو اس وقت علیکہ تھا، ابھی علینا ہے۔ علینا مینس پر، ہم علینا ہم پر، وعلا با اور اللہ اوپر، عباد اللہ اللہ کے بندوں کے۔ تو عبداللہ، عبد از دی سنگولر آف عباد، عبداللہ بندہ جو غلام ہو یا سلیو ہو اس کو عبد کہتے ہیں۔ تو عبداللہ اللہ کا بندہ، عباد اللہ ہے اللہ کے بندے۔ تو اس کا اور جو میننگ ہے عبد کا، a person who is the legal property of another and is forced to obey them. The legal property of another means اس کو جو سلیو ہے، جس کو سلیو کہتے ہیں۔ تو عبداللہ اللہ کے سلیو، وی آر آل سلیوز آف اللہ، ہم اللہ کے غلام ہیں، عبد ہے۔ الصالحین جو نیک ہیں، صالح از دا سنگولر، صالحون صالحین ہم نے جب اسمہ پڑھے تھے تو اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا۔ تو ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم اپنی زندگیوں میں کیسے لائیں، دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کے ساتھ۔ السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ اوپر اللہ کے بندوں میں جو نیک ہیں۔ تو اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ ہم نے پڑھا تھا صراط الذین انعمت علیہم، دکھا سیدھا راستہ ان کا جن پر انعام کیا تو نے۔ تو انعام کون تھے بھی اس وقت ہم نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا تھا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ انبیاء تو اللہ کے چوزن لوگ ہیں جو اللہ اپنے مختلف امتوں کی طرف بھیجتے ہیں، اور صدیقین آر دی ونس جن کا ہائیسٹ ڈگری آف تقوی اور وہ ہے the closest to انبیاء۔ جیسے ہم مثال دیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، جن کا خطاب رسول پاک نے خود دیا۔
پھر شہداء ہیں جن کی شہادت کی ٹروتھفلنس کا میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، اور وہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جاتے ہیں، جان دے دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، ان کو بھی ہم شہداء کہتے ہیں۔ صالحین اور اگین جو بہت نیک اور بہت ہی انتہائی پرہیزگار لوگ ہوں، اور اللہ کے متقی اور نیک ہوں۔ تو یہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، پھر ہم پر اور صالحین پر سلام کیا گیا۔ اگر ابھی کا پہلے ہم نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، تو نبی صلی اللہ پر سلام، پھر السلام علینا ہم پر، اور پھر صالحین عباد اللہ، صالحین اللہ کے نیک بندوں پر۔ تو وی آر بریکٹڈ ناؤ ان بٹوین السلام علیکہ ایھا النبی اور صالحین، ہم دونوں کے درمیان ہے، دونوں کے درمیان ہے، تو صالحین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تو اگر علینا بیچ میں ہم ہیں اس دعا کے، تو اگلا اور پچھلا مقبول ہو تو اللہ انشاءاللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ بیچ والا بھی مقبول ہوگا۔ لیکن تو کب ہوگا؟ یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے، جیسے کہ صالحین نے کیا۔ تو ہمیں وی ہیو ٹو ناؤ ٹرائی کہ ہم وی گیٹ کلوزر ٹو صالحین۔ صالحین اس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح بننے کی پوری کوشش کریں۔ اس لیے قرآن میں جو نام ملنے والا ہے، جو 4 گروپس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، انبیاء پہلے ہیں اور صالحین اس کے اینڈ میں ہیں، تو صالحین جو ہیں ان میں ہم شامل ہونے کی کوشش کریں۔ تو ابھی کروڑوں مسلمان ہیں، کروڑوں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اور کروڑوں بار یہ دعا آن اے ڈیلی بیسس پڑھی جاتی ہے۔ تو پھر اگر ہم اس دعا کو لینا چاہتے ہیں تو ہم کو 20 صالح بننے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر ہم دعا کرنا ہے کہ اے اللہ ہمیں بھی صالحین میں بنا دے تاکہ ہم ان کی دعا سے فائدہ اٹھا سکیں۔ صالح بننے کا اور صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان بنائیے۔ تو ابھی اس کی پریکٹس کرتے ہیں، پلیز ریپیٹ کریں۔ السلام سلام ہو، السلام سلام ہو، علینا ہم پر، علینا ہم پر، وعلا اور اوپر، وعلا اور اوپر، عباد اللہ اللہ کے بندوں کے، عباد اللہ اللہ کے بندوں کے، الصالحین جو نیک ہیں۔ الصالحین جو نیک ہیں۔ السلام علینا سلام ہو ہم پر، السلام علینا سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ اور اوپر اللہ کے بندوں کے، وعلا عباد اللہ اور اوپر اللہ کے بندوں کے، الصالحین جو نیک ہیں۔ صالحین جو نیک ہیں۔ تو وربی پڑھوں گا، آپ کائنڈلی ٹرانسلیٹ کریں۔ السلام علینا سلام ہو ہم پر وعلی عباد اللہ اور اوپر اللہ کے بندوں کے الصالحین۔ جو نیک ہیں۔ جزاک اللہ سر۔ ابھی آگے چلتے ہیں، اس میں یہاں پر ابھی ہم نے گواہی کا پڑھنا ہے اللہ کی وحدانیت پر اور رسول پاک کی رسالت پر۔ تو اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے۔ اشہدو شہادت، شہادت کا میننگ گواہی دینا، کسی بات کو سچ بتانا، اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کوئی بات کہنا یا بتانا۔ دس از گواہی دینا، اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، یعنی میری باتوں سے اور میرے عمل سے یہ بتا رہا ہوں کہ واٹ ایور۔ تو یہ اشہادو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں اور میری باتوں اور عمل سے یہ بات بتا رہا ہوں، ان کہ لا الہ نہیں کوئی معبود۔ لا ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں، لا کا میننگ ہے نہیں، ما کا مطلب ہے نہیں، لم کا مطلب بھی نہیں، لن کا مطلب بھی نہیں، لیکن ما کا ایڈیشنل مطلب ہوتا ہے نہیں کے علاوہ کیا اور جو، اور لم نہیں ہے لیکن اٹ از ان دا پاسٹ ٹینس کہ لم ڈیڈ ناٹ، اور لن جو ہے ہرگز نہیں از ان دا فیوچر ٹینس یعنی کہ ول ناٹ، اور کلیکٹیولی یہ 4340 بار قرآن شریف میں ریپیٹ ہوتا ہے۔ الہ، الہ معبود، الہ کا پلورل ہے آلہۃ، الا اللہ، الا یہ سوائے اللہ، اللہ کے، الا اللہ سوائے اللہ کے۔ تو ابھی ہم نے اس پہ مطالعہ کرنا ہے۔
अभी हमने बेसिकली वे फोकसिंग ऑन ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर कोई एक नमाज तो आखिरी नमाज पर होगी, तो पता नहीं कौन सी हो। ये नमाज के अंदर आखिरी बार कलमा शहादत का ऐलान है, इसलिए उसको दिल की गहराई से और पूरी तवज्जो से पढ़िए कि मौत से पहले ये पढ़ने की तौफीक मिले। तो इसको ला इलाहा इल्लल्लाह की ये जो बिशारत है कि जिसको ये आखिरी कलमा नसीब होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। तो इसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर ना बड़ी हमने तफसील से डॉक्टर साहब की अजान वाली प्रेजेंटेशन में इसकी टोटल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था उन्होंने, और उसको फिर मैंने समराइज किया। जब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, दैट मीन्स आप हर चीज़ की नफी करते हैं और कहते हैं कि नहीं, नहीं कोई इला, नहीं कोई मबूद सिवाय अल्लाह के। दैट मीन्स आप का यकीन होना चाहिए कि नहीं कोई वली, नहीं कोई कारसाज, नहीं कोई हाजत रवा, नहीं कोई मुश्किल कुशा, नहीं कोई फरियाद रस हमारा सिवाय अल्लाह के। वही नहीं कोई हमें नफा नुकसान पहुंचा सकता, वही मालिक है। उसी को हमने हस्बी अल्लाह, उसी पर हमने तवक्कुल करना है। उसी से हमने किसी के और किसी के आगे हमने हाथ नहीं फैलाने, किसी से फेवर नहीं लेना, किसी की हिफाजत या प्रोटेक्शन नहीं मांगनी सिवाय अल्लाह के। किसी के आगे हमने परस्तिश नहीं करनी, सजदा नहीं करना सिवाय अल्लाह के। उसी की अताअत करनी है, किसी और की नहीं करनी। किसी के आगे हमने सबमिट सरेंडर नहीं करना। वही मालिक है, रब्बुल आलमीन है, मालिक यौमुद्दीन है। उसी के आगे हम अकाउंटेबल हैं। उसी के जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं, हदूद हैं जो मुकर्रर किए गए हैं, उसकी पसंद नापसंद के मुताबिक हमने अपनी जिंदगियों को संवारना है। और हमने किसी से नहीं डरना और उसी की हदायत हमने एक्सेप्ट करनी है। नो, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का टोटल कॉन्सेप्ट है। जब आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह के नहीं कोई इलाह, मैं किसी मतलब को नहीं मानता, नफी करके सबको सिवाय अल्लाह के, तो फिर ये कैसे हमारी जिंदगी में आ जाए ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके लिए हमें डेफिनेटली मेहनत और फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहले तो जब भी कोई चीज़ चाहिए तो हम दुआ से स्टार्ट करते हैं कि ऐ अल्लाह मुझे सिर्फ अपनी इबादत करने की तौफीक दे। और फिर हमने एहतसाब करना है कि मैं क्या, कि दिन में कितनी दफा ला इलाहा इल्लल्लाह की नफी करते हुए अपने नफ्स को अपना मबूद बना लेता हूँ। कभी माल को मबूद बना लेता हूँ, कभी मैं किसी प्रमोशन को मबूद बना लेता हूँ, किसी और ताकत को मबूद बना लेता हूँ, कभी किसी कबीले, सरदार, रिश्तेदार, दोस्त, यार, उनको मैं प्रायोरिटी दे देता हूँ और डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ फ्रॉम ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? बुरी सोबत, इंटरनेट, बुरी आदतें, शैतान और अल्लाह से दूरी। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमें मेहनत की ज़रूरत है, ताकि ये हमारा जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, दिस इज़ द फाउंडेशन, दिस इज़ द बेस। ये हमारे यकीन जो है, तौहीद हमारा बेस है, फाउंडेशन है, और इसी के ऊपर पूरा ईमान का जो है स्ट्रक्चर बिल्ड होता है। तो हमें अच्छे लोगों के साथ रहने की प्लानिंग बनाना चाहिए, और फिर हम इसको तबलीग करके करोड़ों को गैर मुस्लिम तक तो पहुंचाने का प्लान बनाए। तो अभी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अन के अन के ला इलाहा, ला इलाहा, नहीं कोई मबूद, नहीं कोई माबूद इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। सिवाय अल्लाह के। अशहदु अल्ला इलाहा, अशहदु अल्ला इलाहा, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई मबूद मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई माबूद इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। मैं अरबी पढ़ता हूँ, आप ट्रांसलेट करेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। जज़ाकल्लाह। अभी हमने अल्लाह की गवाही के बाद अभी हम रसालत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही का पढ़ेंगे। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मोहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु उसके बंदे हैं, व रसूलुहु और उसके रसूल हैं। वाशहदु हम पहले पढ़ चुके हैं। अन्ना मीनिंग के, अन का मीनिंग भी के, अन्ना का मीनिंग भी के। तो अन्ना, अन हमने पढ़ा था के, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
کی ریفرنس سے 567 576 ٹائمز آیا ہے. انا کا مطلب کہ ریفرنس ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. انا کا مطلب اگر، انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے. انا کا مطلب بے شک، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے. تو یہ ٹوٹل 2764 بار آئے ہیں 4 ورڈز ملا کے. اب عبد ہو اس کے بندے، عبد عبد ہم نے ابھی پڑھا، عبد عباد اس کا پرول ہے، عبد ہو اس کے بندے. وہ رسول ہو، عبد ہو اور اس کے بندے، عبداللہ اللہ کا بندہ. وہ رسول ہو، وہ اور رسول ہو اس کے، تو اس کے رسول ہے. رسول ہو اور رسول کی جمع ہے رسول. ابھی یہ کیسے ہم نے زندگی میں لانا ہے، اس کا مطالعہ کریں گے تصور احساس کے ساتھ. ابھی اذان کے سبق میں اس کی تشریح ہم گزر چکی ہے، اور یہاں پر عبد و رسول و الفاظ جو زیادہ ہیں. ہم سب کو اس دنیا میں ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہترین بندے اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے. تو جب ہم عبدہ کہتے ہیں نا، محمد عبدہ و رسول، تو عبدہ کا جو سگنیفیکنس ہے کہ اللہ کے بہترین بندے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہترین بندے ہیں اور ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے. ابھی جیسے اللہ نے فرمایا سورہ احزاب میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اور حقیقت تم لوگوں کے لیے، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہیں، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور اس طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط یعنی بیچ کے راہ والی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو. ہم سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بھاری اور عظیم الشان ذمہ داری ڈالی گئی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں نا میں گواہی دیتا ہوں واشہدو، تو یہ ہمارے اوپر گواہی ہے، ہم نے شہادت بھی دینی ہے اور پھر سارے لوگوں پر یہ شہادت دینے کا، گواہی دینا یعنی بتانا ہے کہ دین کیا ہے. تو وی آر ابھی اللہ کے میسنجر تھے، انہوں نے ہمیں میسج پہنچایا، ناؤ وی ہیو ٹو کیری فارورڈ دیٹ میسج. تو جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو جیسے اللہ نے اسی سورۃ احزاب میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اللہ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو. تو درود شریف آپ بھی پڑھ لیں، میں بھی پڑھ لیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہر نماز کی تشہد میں 5 اذانیں اور 5 اقامتیں ہیں، یعنی روزانہ تقریباً 25-30 بار سنا کر کئی بار ہم سے یہ شہادت کے الفاظ دہرا کر یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے. یعنی دین کے پیغام کو بتانے کے 2 اہم ترین رکن کیا ہیں؟ پہلے یہ توحید، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کا ذکر ہے. تو یہ 2 جو ہیں اہم ترین رکن ہے، یہ پیغام جو ہے دین کا ہم نے آگے پہنچانا ہے. اب اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں، پلیز ریپیٹ کیجئے. واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ انا کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ اس کے بندے، عبدہ اس کے بندے، اور رسولہ اور اس کے رسول ہیں. اور رسولہ اور اس کے رسول ہیں. واشہد ان محمدن، واشہد ان محمدن، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
अब्दुहु व रसूलुहु, अब्दुहु व रसूलुहु, उसके बंदे और उसके रसूल हैं। के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं अरबी पढ़ूंगा, आप फिर ट्रांसलेशन कर लें। वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। जज़ाकल्लाह सर, बहुत। अभी हम जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा है। मैं आपके साथ ही कर लूँगा। अत्तहियातु के क्या मानी है, हमने मुख्तलिफ मानी देखे थे उसमें। तो उसमें था, पहली थी कौली इबादतें और ताजीमी कलमे या ज़ुबानी काम इबादतें। तो द ए और बी आर द करेक्ट आंसर्स। व रहमतुल्लाहि, वाव हो गया और रहमतुल्लाहि, इसकी मानी क्या है? और अल्लाह की रहमत। बरकत के मानी, बरकत जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जाती ज्यादा होना, जिसमें था सलाम, रहमत और बरकत। सलामती, रहमत और बरकत, तो ज्यादा होना भलाई में, जो चीज हमें बढ़ रही हो उसको हम बरकत के मानी से लेते हैं। तशहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी दुआएं हैं? सलामती, रहमत और बरकत। कितनी हो गई? 3। व रसूल हु में कितने अल्फाज हैं? वो, रसूल, हु, कितने हो गए? 3 वर्ड्स। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमें अजीम जिम्मेदारी दी गई है, तो वो क्या जिम्मेदारी है? वो अशहदु जब हम कहते हैं, दावत देने की और गवाह बनो। तो शहादत का ये टुकड़ा दीन के दावत देना या याद दिलाता है। अभी मैंने अभी बोल अशहदु। मोहम्मदन के बाद अब्दुहु में क्या तालीम है? अभी मैंने कवर किया था, अब्दुहु हम क्यों वहां पर कहते हैं? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बेहतरीन बंदे और हमारे लिए उसवा हसना है। अभी हम ग्रामर की तरफ चलते हैं पार्ट 2 में। तो गहरा सांस लीजिए, दुआ कीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरा इल्म बढ़ा दे।